بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو ایک شخص نے آ کر پکارا، السلام علیکم اہل بیت النبوہ۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غشی ہے، اس وقت تم کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس شخص نے پھر پکار کر کہا، السلام علیکم اہل بیت النبوہ۔ جب دوسری مرتبہ پکارنے والے نے پکارا تو اس عرصے میں اس کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں گئی۔ فرمایا، کون ہے؟ عرض کی، ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے اس لیے ہم نے اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا، فاطمہ، تمہیں نہیں خبر کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، عورتوں کو بیوہ بنانے والا اور دوست کو دوست سے چھڑانے والا ملک الموت ہے۔ جلدی آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا کہ ملک الموت آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑی، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج جا رہے ہیں اور ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان میں آئے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کو کیا ہوا؟ پھر بہت روئیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا تو فرمایا، اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش بھی روتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو پونچھے اور فرمایا، ان قریب سب سے پہلے اے فاطمہ تو مجھ سے آن ملے گی۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس وقت 7ویں آسمان پر ہیں۔ آسمان کے ملائک حضرت جبرائیل کو تعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام، آج تمہاری رسالت ختم ہوئی، آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی تمام ہوا۔ اگر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا گیا، حضرت دوزخ ٹھنڈی ہوئی، جنت آراستہ کی گئی، حور و ملائک آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں، رضوان جنت کا دروازہ کھولے آپ کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل میں توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کی اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، وہ بخشا جائے گا، آپ غم نہ کھائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتے نے حاضر خدمات ہونے کے لیے اذن طلب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمان دنیا کا داروغہ ہے، جس دن سے اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا ہے آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پائیں گے۔ اس نے جناب باری میں عرض کیا، الہی مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ان کی زندگانی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ یہ فرشتہ رب العزت سے اذن لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے حاضر ہوا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ملک الموت حاضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری جان قبض کرنے؟ ملک الموت نے عرض کیا، مجھے خدائے پاک نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ مرضی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو ویسا ہی کرنا۔ اگر جناب کی مرضی پاؤں تو روح قبض کروں گا، ورنہ زیارت کر کے چلا جاؤں گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند کریم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ یا حضرت حور و غلمان آپ کی زیارت کے مشتاق اور ملائک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت ہوا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑوں اور دار بقا کو اختیار کروں۔ فرمایا کہ اچھا میری ازواج کو بلاؤ۔ سب بیویاں حاضر ہوئیں تو فرمایا کہ دیکھو، تم صبر اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ تم میری آواز نہ سنو گی اور نہ مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا، اے فاطمہ، حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی کو بھیجا اور کہا کہ حسنین کو بلا لاؤ، کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ وہ شخص حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے گیا اور کہا کہ جلدی کرو، تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اتنے جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے؟ کیا آپ وفات پائیں گے؟ گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضرت اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات کی بات سن کر بہت روئے۔ ان کی آواز سے جو مجمع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حجرہ شریف کے چاروں طرف جمع تھا رونے لگا۔ اے جبرائیل علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی امت کا کون رکھوالی ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت کی جدائی سے صدمے میں روتا ہوں۔ جب صحابہ کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تب فرمایا کہ اے علی، میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ، میں آخری نظر اپنی امت کو ایک اور دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ اٹھایا اور صحابہ کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تو فرمایا کہ صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت آراستہ کرتا ہوں۔ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ، میں نے تیرا یہ پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئیں اور ماتھے پر پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی۔ حضرت علی نے اشارے سے صحابہ کو رخصت کیا، صحابہ باہر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا لوح حمد کے نیچے۔ عرض کیا اگر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی؟ فرمایا کہ حوض کوثر پر۔ اگر وہاں پر بھی نہ ہوئی تب میزان عدالت کے پاس، جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، نہیں تو پل صراط پر، میں وہاں جہنم کے کنارے کھڑا امت کی سلامت گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح قبض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ملک الموت نے روح قبض کرنا شروع کی۔ موت کی تکلیف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی تکلیف بڑی سخت ہے، الہی تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھروا کر رکھو۔ موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا حضرت، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا، اے فاطمہ، انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں دیکھو نماز کی حفاظت کرنا، پھر یہ فرمایا یا رب امتی یا رب امتی کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی، نیچے کی جسم کی جان نکل چکی تھی مگر امت گناہ گار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، یک گردن مبارک کا مورا ایک طرف مائل ہوا اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔